بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان نیکیوں کے کمالات تک پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کی قدرت میں کیا ایسا اس وسعت میں کہ اللہ کیا دے دے. مثلا مولا علی علیہ السلام کو اللہ کیا دے دے گا دنیا میں کہ ان کی ایک ضربت کا حساب ہو سکتا. کوئی ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں ایسا. زیادہ سے زیادہ کیا انسان ہو جائے گا, کسی جگہ کا پریزیڈنٹ بن جائے گا, پرائم منسٹر بن جائے گا, پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے گا, اور کیا ہوگا اس سے زیادہ؟ نہیں, یہ جزا کافی نہیں, یہ ثواب کافی نہیں. تو یقیناً کوئی اور جہان ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر کوئی نیک لوگوں کی جو اتنی ان کے نیک اعمال ہیں اس کی کما حقہ جزا دی جا سکے. تو جب آپ سبحان اللہ کہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کریں تو اس کا تعلق سمجھے آپ توحید کے ساتھ, اس کا تعلق سمجھے آپ نبوت امامت کے ساتھ, اس کا تعلق سمجھے آپ قیامت کے ساتھ. سبحان اللہ کہنا, اس لیے آپ غور کیجئے گا کہ اللہ نے عبادت کا حکم قرآن میں 5 جگہ دیا ہے, استغفار کا حکم بھی 5 جگہ دیا ہے, توکل کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 8 جگہ دیا ہے قرآن میں, اور تسبیح کا حکم 16 جگہ دی. تو کوئی تو بات ہے اس میں سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عبادت سے بھی زیادہ حکم تسبیح کا دے رہا ہے. تسبیح وہ ہر عیب سے پاک اور منزہ خالص ہے. تو یہ خالص کا لفظ بھی ہم بات کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں, ورنہ کما حق ہو تو یہ لفظ بھی اس کے شان کے مطابق نہیں ہے, یعنی کوئی لفظ بھی اس کی شان کے مطابق نہیں. جو ہر عیب سے پاک و منزہ ہے, یعنی وہ جسم نہیں رکھتا, یعنی وہ مکان نہیں رکھتا, یعنی وہ قید و بندش نہیں رکھتا, وہ کسی خاص جگہ, یعنی وہ ظلم نہیں کرتا, وہ کسی خاص جگہ پہ محدود نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اب اللہ کی تسبیح, اب آپ دیکھیے ہم تسبیح کہتے ہیں تو کیا اس کا کوئی وقت ہے؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی تسبیح کرو قبل طلوع الشمس, سورج طلوع ہونے سے پہلے, وقبل غروبها, غروب ہونے سے بھی پہلے, ومن آناء اللیل, اور رات کے وقت میں بھی, فسبح واطراف النہار, اور دن کے دونوں اطراف میں بھی, لعلک ترضی, تاکہ تجھے خوشی حاصل ہو جائے. یعنی کوئی وقت ہے نہیں اس کا خاص. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ طلوع شمس سے پہلے, غروب شمس سے پہلے, رات کے دونوں اطراف میں, دن کے اول میں, دن کے آخر میں, ہر مقام پر اللہ کی تسبیح کرو. نماز کا جو وقت متعین ہے, تسبیح کا ایسا نہیں ہے, تسبیح کا وقت اوپن رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کبھی بھی تسبیح کرو. عجب, کب تسبیح کریں؟ خوشی ملے تو تسبیح کریں, یا غم میں ہو تو تسبیح کریں, کا دونوں موقع. جب تم بہت زیادہ خوش ہو, ایسے کہ فاتح بن چکے ہو, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اتنے تم فاتح ہو گئے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح نصیب ہو گئی. ہاں, ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین خدا میں فوج گروہ کے گروہ داخل ہو رہے ہیں, اتنی کامیابی نصیب ہو گئی. تو کیا کریں؟ فسبح بحمد رب, تو تسبیح کرو اپنے رب کی, تو تسبیح کرو. اگر شدید کسی غم میں ہو, مشکل میں ہو, تو کیا کرو؟ تسبیح کرو. اس کی مثال کیا ہے؟ ایک واقعہ پیش آ رہا ہے, کشتی میں, کشتی ڈوبنے لگی, ایک شخص کو کشتی سے اترنا پڑے گا, قرعہ ڈالا گیا حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر. حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے سمندر میں, مچھلی نے نگل لیا, مچھلی کے پیٹ میں, سبحانک انی کنت من الظالمین, تسبیح تیرے لیے پروردگار میں ظلم کرنے والوں میں سے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, اس تاریکی میں جہاں کوئی بظاہر مدد کے لیے کوئی سبب باقی نہیں بچا, اور کوئی کہہ رہے ہیں سبحانک انی کنت من الظالمین, تسبیح کر رہے ہیں کہ تو ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے, میں ظلم کرنے والوں میں سے. یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہے کہ اسے زندگی کا معمول بنا تسبیح کو, اور اس خاطر ہے کہ جو سب سے قیمتی ترین تحفہ حضور مکرم کی جانب سے بی بی سیدہ کو عطا ہوا, وہ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, جسے ہر نماز کے بعد ہمارے لیے مستحب قرار دیا گیا, خاص الخاص مستحب قرار دیا گیا. تو اب بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی, سورہ جمعہ بھی شروع ہوتا ہے تسبیح سے, قرآن کے 8 سورہ ایسے ہیں جو شروع ہوتے ہیں تسبیح سے. اس میں سے پہلا سورہ اسراء ہے, آخری سورہ اعلی ہے. اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا مثلا 5 دفعہ, استغفار کا حکم 5 دفعہ, توکل کا حکم 8 دفعہ, تسبیح کا حکم 16 دفعہ دی. تو اس میں کوئی خاص بات ہے ایسی, اس لیے کہ تسبیح کا تعلق ہے آپ کی توحید سے, عقیدہ نبوت امامت سے, اور عقیدہ قیامت سے, سب سے تسبیح کا تعلق ہے. ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے وہ. کیوں تسبیح کریں اللہ کی؟ سوال ہے کہ کیوں تسبیح کریں اللہ کی؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اس لیے کہ الملک القدوس العزیز الحکیم, اس لیے تسبیح کرو کہ وہ بادشاہ ہے, لیکن کیسا؟ القدوس, جو پاک و پاکیزہ ہے, یعنی جہاں کہیں پر کوئی خطا کا اور گناہ کا, یعنی کوئی غلطی کا تصور نہیں ہے, ایسا بادشاہ ہے وہ. العزیز الحکیم, طاقتور ہے لیکن حکمت والا بھی ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ دنیا کے نظام میں دیکھیں, جہاں کہیں ذرا سی طاقت کسی کو ملتی ہے, وہ حکمت سے نہیں کام لیتا, وہ ظلم سے کام لیتا. میں نے کہا آپ کے سامنے اس کی ساری مثالیں موجود ہیں اس وقت. اچھا, ایک تو یہ اسرائیل کی طرف سے بھی ہے, لیکن دوسرا جو جب طاقت ہے آپ کے پاس تو آپ اس طاقت کو انصاف کے لیے استعمال کیجئے, وہ بھی نہیں ہوتا. دوسری طرف سے بھی عرب اسٹیٹ سے کہتے ہیں 23 ہیں جن کے پاس آدھے سے زیادہ آئل ریزروز ہیں پوری دنیا کے, لیکن ایک پانی کی بوٹل بھی نہیں پہنچا سکتے اندر. ابھی سعودی عرب کا یہ بیان بھی آیا تھا
کہ ہم آئل کو ایز اے ویپن یوز نہیں کریں گے غزہ میں سیز فائر کے لیے. جمال خشوگی کا جو مرڈر تھا اس میں سعودی عرب نے یہ تھریٹ کیا تھا کہ ہم جو آئل کی پروڈکشن ہے اس کو اس طرح سے کم کر دیں گے کہ اس کے بعد ہم کنٹرول کریں گے اسے اگر تم نے اس معاملے کو ذرا اسکیلیٹ کیا تو. لیکن یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئل کو اس معاملے میں یوز نہیں کریں گے. طاقت ہے لیکن ظلم کے ساتھ. آپ معمولاً دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت العزیز جسے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں عزت والا، جبکہ اردو کے عزیز اور عربی کے عزیز میں فرق ہے. اردو کا عزیز ہے رسپیکٹ والا، یہ بھی اس عزیز میں شامل ہے عربی کے عزیز میں، لیکن اس کا ایک اور گہرا مطلب ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے جسے کوئی پینیٹریٹ نہ کر سکتا، یعنی جس نے جو حکم دے دیا آپ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ ہے عزیز، یہ عربی کا عزیز. آپ کو معمولاً یہ ملے گا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت عزیز استعمال ہوئی قرآن میں، وہاں یا الحکیم استعمال ہوا ساتھ میں یا الرحیم استعمال. کیوں؟ اس لیے کہ طاقت ہے اس میں لیکن حکمت کے ساتھ، اور طاقت ہے لیکن رحمت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ نہیں. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت میں ٹھیک ہے جسے چاہے جہنم میں بھیج دے جسے جنت میں بھیج دے، ایسا نہیں کرے گا. یہ جو بعض لوگوں نے یزید کی محبت میں آگے کہنے کی کوشش کی کہ کیا پتا اللہ یزید کو بھی جنت میں بھیج دے. کیوں؟ اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں وہ؟ یعنی پریشر میں لانے کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی قدرت نہیں ہے کیا؟ اللہ کی قدرت نہیں ہے، وہ بھیج نہیں سکتا کیا؟ اب آپ کیا کہیں گے کہ نہیں ہے اللہ کی قدرت، تو قدرت میں تو سب کچھ ہے. نہ جناب، قدرت کے ساتھ وہ حکمت والا بھی ہے. آپ خالی نہ کہیں گے قدرت والا. اور ہم بھی حکمت والے ہیں ایک طرح سے قدرت کے ساتھ ساتھ، جتنی ہماری لمیٹیشن ہے. مجھے بتلائیے آپ کی قدرت میں ہے کہ آپ چھت سے جا کے چھلانگ لگا دیں؟ قدرت میں تو ہے، تو کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ کی قدرت میں ہے نا، آپ کے پیر میں درد تو نہیں اور آپ جا سکتے ہیں چھت کے اوپر چڑھیں اور چھلانگ لگا دیں. آپ کی قدرت میں ہے، فزیکلی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ حکمت والے بھی. تو اپنے لیے آپ قدرت کے ساتھ حکمت کو ملاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نہیں ملاتے قدرت کی. کہ اللہ ہر وہ کام جو قدرت میں کیا وہ لازمی کرے گا؟ نہیں، اس کی قدرت حکمت کے ساتھ کپلڈ ہے. یہ ہے سورہ جمعہ کا مطلب. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. وہ عزت کے ساتھ حکمت والا بھی. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد علیہ السلام پر.